مہرین اچھی ہے، بہت اچھی ہے دادی، خواہ میں پریشان رہتی ہے۔ جب اس کی شادی ہونی ہوگی تو پتہ بھی نہیں چلے گا اور ہو جائے گی، کیونکہ رشتے تو آسمانوں پہ لکھے ہوتے ہیں۔ وشال اسی وقت اندر آئی تھی اور اس نے دادی کے آخری جملوں پر تبصرہ کیا۔ ایک یہ ہے، دیکھو ہر وقت کیسے پیار سے اس کا تذکرہ کرتی ہے۔ ایک وہ ہے، کبھی جو مشیل کا نام لے لو تو آگ ہی لگ جاتی ہے اسے۔ میرا نام ہی ایسا ہے دادی، اس کا کوئی قصور نہیں، مشال نے ہنس کے کہا۔ اب اس کا ذکر چھوڑیں، کوئی اور بات کرتے ہیں، اس نے ٹرالی سے چائے کے برتن ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ یعنی تمہارے بارے میں بات کریں؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل، میرے بارے میں بھی بات ہو سکتی ہے، ویسے کوئی کمپلشن نہیں ہے، جس چیز کے بارے میں چاہے بات کریں۔ اس نے چائے کا کپ مجھے تھماتے ہوئے کہا۔ پھر واقعی باتوں کا رخ مڑ گیا۔ رات کا کھانا میں نے وہیں کھایا، مہرین کے علاوہ ڈائننگ ٹیبل پر سب تھے۔ گپ شپ کرتے میں نے اس ڈنر کو واقعی بہت انجوائے کیا۔ کھانے کے بعد دوبارہ چائے کا دور چلا اور مجھے اندازہ ہوا کہ مشال کی ہنسی مزاح واقعی بہت اچھی تھی۔ وہ لطیفے سنا رہی تھی، پورا لیونگ روم قہ قہوں سے گونج رہا تھا۔ وہ بڑی زبردست نقال تھی۔ رات کو 11 بجے کے قریب میں واپس گھر آیا تو میرے دل و دماغ پر مشال چھائی ہوئی تھی۔ اس کے ہونے سے ہر چیز مکمل اور بہت رنگین نظر آ رہی تھی۔ میں نے سونے سے پہلے بہت دیر تک اس کے بارے میں سوچا۔ تمہارے گھر والے تمہارے لیے کوئی رشتہ وغیرہ تلاش کر رہے ہیں؟ اگلے دن جب ہم دوبارہ ریسٹورانٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، میں نے اس سے پوچھا۔ یہ افواہ تم نے کہاں سے سنی؟ اس نے بڑے اطمینان سے جل فریزی کھاتے ہوئے کہا۔ نانی اماں نے بتایا ہے، اور وہ کافی ریلائبل سورسز ہیں تمہارے لیے، مگر انہوں نے تمہیں یہ نہیں بتایا یہ رشتے ڈھونڈے نہیں جا رہے، خود آ رہے ہیں۔ لیکن مجھے اور میرے ماں باپ کو کوئی جلدی نہیں ہے۔ نہیں، انہوں نے مجھے بتایا تھا، مگر پھر بھی میں نے تم سے بات کرنا مناسب سمجھا۔ یاد رکھنا مشال، جب شادی کے بارے میں سوچو تو سب سے پہلے میرے بارے میں سوچنا، میں نے اسے سنجیدگی سے کہا۔ اس کے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا تم مجھے پرپوز کر رہے ہو؟ ہاں، میرا خیال ہے میں یہی کر رہا ہوں۔ چلو سوچیں گے تمہارے بارے میں بھی، اس نے پلیٹ میں سیلڈ ڈالتے ہوئے کہا۔ بالکل، تمہیں صرف میرے بارے میں ہی سوچنا ہے۔ کوئی زبردستی ہے؟ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ ہاں، زبردستی ہی سمجھو۔ دیکھو بھائی، پرپوز کرنا ہے تو باقاعدہ ڈھنگ سے کرو، اس نے سیلڈ کھاتے ہوئے کہا۔ باقاعدہ تب پرپوز کروں گا جب پاکستان ٹرانسفر ہو جاؤں گا، اس سے پہلے نہیں۔ کیوں بھائی، پہلے کیوں نہیں؟ بس ویسے ہی یہ لمبی چوڑی منگنیوں پہ یقین نہیں ہے مجھے۔ جب پاکستان ٹرانسفر ہو جاؤں گا، 1 مہینے پہلے منگنی کروں گا، پھر شادی۔ یہ 2 سال چلانے والی منگنیوں میں بڑے چکر لگتے ہیں، بڑے جھگڑے لڑائیاں ہوتی ہیں، میں سب چیزیں نہیں چاہتا۔ میں نے اسے اپنی بات سمجھائی۔ کافی دور کی سوچتے ہو تم۔ وہ میری بات پر مسلسل مسکرا رہی تھی۔ میں بھی جواب دیے بغیر صرف مسکرایا۔ کچھ دیر ہم دونوں خاموشی سے کھانا کھاتے رہے۔ پھر پتہ نہیں مہرین موضوع گفتگو کیسے بن گئی، اور اکثر ایسا ہی ہوتا تھا۔ مہرین کے لیے ہمیشہ ہماری گفتگو میں کہیں نہ کہیں جگہ نکل آتی تھی، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے تھے۔ تمہیں پتہ ہے مہرین آج کل کیا کر رہی ہے؟ اس نے اچانک مجھ سے کہا۔ میں کھانا کھاتے کھاتے رک گیا۔ دادی امی اس کی وجہ سے پہلے ہی پریشان رہتی ہیں، مگر اب وہ جو کام کر رہی ہے اس کا انہیں پتہ چل گیا تو گھر میں طوفان آ جائے گا۔ میں تمہیں بتانا نہیں چاہ رہی تھی، مگر صرف اس لیے بتا رہی ہوں کہ تم دونوں کی اچھی دوستی تھی، شاید تم ہی کچھ سمجھا سکو۔ اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ کیا کر رہی ہے وہ؟ میں نے پریشان ہو کے پوچھا۔ اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا، وہ آج کل یونیورسٹی میں اس کا افیئر بہت مشہور ہے۔ پچھلے کافی عرصوں سے وہ کئی لڑکوں کے ساتھ پھرتی نظر آ رہی ہے، مگر اب ایک لڑکے کے ساتھ جو موجود ہے، وہ دونوں سارا دن کلاسز اٹینڈ کرنے کے بجائے یونیورسٹی کے لان میں بیٹھے رہتے ہیں یا پھر ہوٹلنگ کرتے رہتے ہیں۔ اس لڑکی کی شہرت بھی کچھ خاص اچھی نہیں ہے، مگر مہرین کو پتہ نہیں اس میں کیا نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ سے مجھے بھی بہت پریشانی اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آخر کا وہ میری کزن ہے اور یہ یونیورسٹی میں سب بات جانتے ہیں۔ میں نے ابھی تک یہ بات دادی سے چھپائی ہے، حالانکہ وہ مجھے کہتی ہیں کہ میں مہرین کے بارے میں انہیں سب بتاؤں، لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اس کی جاسوسی کرتی پھروں، اس لیے میں دادی کے سامنے تو سب اچھا ہے کا ڈھونگ لگائے رکھتی ہوں، مگر در حقیقت میں بہت پریشان ہوں۔ جلد یا دیر یہ بات گھر تک پہنچ ہی جائے گی، پھر ایک ہنگامہ برپا ہو جائے گا۔ مجھے مہرین کی فکر ہے، اس کی پرواہ ہے، مگر وہ یہ بات سمجھتی ہی نہیں۔ پلیز تم ایک بار اس سے کسی سلسلے میں بات کر کے دیکھو نا، اس نے منت بھر رہے لہجے میں کہا۔ مگر مشال، میں اسے کیا کہوں گا؟ اور پھر ہماری جو تھوڑی سی بات چیت تھی یا دوستی تھی وہ اب نہیں ہے، اب تو وہ مجھ سے بات بھی نہیں کرتی۔ میں نے اپنی پوزیشن واضح کر دی۔ پھر بھی اسود، تم مجھ سے بات تو کرو۔ مشال، تم خود اس سے کیوں نہیں بات کرتی؟ اسود، وہ کبھی میری بات پہ عمل نہیں کرے گی، وہ مجھے اپنا دشمن مانتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، پھر اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آدمی غلطی کرے اسے ٹھوکر لگنی ہی چاہیے۔ اگر اسے خود اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہے تو میں یا تم اسے کیا سمجھا سکتے ہیں؟ میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا، مگر وہ میری بات پہ بگڑ گئی۔ یعنی تمہارا مطلب ہے ہم اسے کنویں میں گرنے دیں؟ کم از کم میں ایسا نہیں کرنے دوں گی، اور مجھے تم سے بڑی مایوسی ہوئی ہے۔ میرا خیال تھا اسود کہ تم اتنے خود غرض نہیں ہو،
کہ وہ بھی مہرین کے معاملے میں تم ایسا کہو گے؟ ٹھیک ہے، میں اس سے بات کروں گا۔ میں نے ایک دم ہتھیار ڈال دیے۔ وہ مہرین کے لیے واقعی پریشان تھی اور یہ پریشانی مجھے اچھی لگی۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ اب دنیا میں اچھے لوگ نہیں ہیں، میں نے کھانا کھاتے ہوئے سوچا۔ اگلے چند دن میں واپس جانے کی تیاریوں کے سلسلے میں مصروف رہا اور مہرین سے مل ہی نہیں سکا۔ جس رات مجھے لندن واپس جانا تھا اس رات میں وشال کے گھر گیا۔ وشال سے ایک دن پہلے میں مل تو چکا تھا کیونکہ اسے اپنی خالہ کی بیٹی میں شریک ہونے کے لیے کوئٹہ جانا تھا۔ نانی ماں سے ملنے کے بعد میں نے ان سے مہرین کے بارے میں پوچھا۔ اپنے کمرے میں ہوگی، اس کا کون سا ٹھکانا ہے؟ میں ذرا اس سے مل کے آ جاؤں؟ ہاں جاؤ مل لو۔ میں اوپر کی منزل پہ چلا آیا۔ آہستہ سے میں نے اس کے دروازے پہ دستک دی۔ چند لمحوں تک خاموشی رہی، پھر اس نے دروازہ کھول دیا۔ مجھے دیکھ کر وہ حیران ہو گئی۔ سفید شلوار کرتے میں دوپٹے سے بے نیاز وہ کوہنیوں تک آستین چڑھائے ہوئے خلاف معمول مجھے کچھ اچھی لگی۔ آئیں؟ وہ اپنی حیرت پہ قابو پاتے ہوئے اندر آنے کا راستہ دینے لگی۔ سادہ سا بے ترتیب سا کمرہ، وہ اس کی اپنی شخصیت کا عکاس تھا۔ کمرے میں ایک کارپیٹ بچھا تھا، اس پہ کشن رکھے ہوئے تھے۔ سائڈ کی دیوار میں ریکس پر کتابوں سے بھرے ہوئے تھے۔ کارپیٹ کے اوپر ایک کونے میں کچھ کتابیں تھیں، کچھ کاغذات اور فائلیں بھی تھیں۔ کمرے کے بیچ میں رکھی ہوئی تپائی پر چائے کا ایک بھرا ہوا مگ تھا۔ دیواریں چھوٹی بڑی پینٹنگ سے لگی ہوئی تھی۔ دیوار کے ساتھ اسٹیریوز میں کچھ مدھم الفاظ میں انگلش سانگ بج رہا تھا۔ میں نے کمرے کا تفصیلی جائزہ لیا۔ وہ اتنی دیر میں کشن پہ پڑا دوپٹہ اٹھا کے لائی۔ اچھا ہے تمہارا کمرہ، کافی عرصے بعد دیکھا ہے میں نے۔ اس نے میرے تبصرے پہ کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ کیا بیٹھنے کے لیے نہیں کہو گی؟ بیٹھیں۔ اس نے ایک کشن اٹھا کر میری طرف بڑھا دیا۔ میں آج واپس جا رہا ہوں، سوچا تم سے بھی مل لوں۔ کارپیٹ پہ بیٹھتے ہوئے میں نے کہا۔ میں جانتا تھا کہ وہ حیران ہوگی کیونکہ پہلے میں کبھی اسے خداحافظ کہنے نہیں آیا۔ میں نے اسے دیکھا اور بہت اچانک ہم دونوں کی نظر ملی۔ بہت عجیب سا احساس تھا۔ اس کی نظر بہت اندر تک اترنے والی تھی۔ ایسی آنکھوں کو آپ آسانی سے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ میں نے دوبارہ اس کی طرف نہیں دیکھا۔ میں جانتا تھا وہ مجھے ہی دیکھ رہی ہے۔ میں اسے نظر نہیں ملا پا رہا تھا۔ کیا مصروفیات ہیں تمہاری؟ میں نے بات شروع کرنے کی کوشش کی۔ کیا یہ بہتر نہیں آپ وہی بات کریں جس کے لیے آپ آئے ہیں؟ اس کا قیاس غضب کا تھا۔ تم جانتی ہو میں کیا بات کرنے آیا ہوں؟ میں نے اس سے پوچھا۔ مجھے غیب کا علم نہیں آتا، اس نے بے تاثر انداز میں کہا۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ مہرین، ہم کبھی اچھے دوست ہوا کرتے تھے اور میں اب بھی تمہیں اچھا دوست ہی سمجھتا ہوں، اس لیے تمہیں ایک نصیحت کر رہا ہوں۔ ایسا کوئی کام مت کرو جس سے تمہاری عزت پہ حرف آئے۔ تم بہت اچھی ہو اور میں جانتا ہوں سب تمہیں اچھا ہی سمجھے۔ میں جانتی ہوں میں اچھی ہوں اور مجھے اچھا ہی ثابت کرنے کے لیے آپ کے یا کسی اور کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور میں ایسا کوئی کام نہیں کر رہی جس سے میری عزت پہ حرف آئے۔ اس کا انداز بہت سکون تھا۔ اور یہ جو تم فضول قسم کے لڑکوں سے دوستی کیے ہوئے ہو وہ کیا ہے؟ کیسے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ میں نے دو ٹوک الفاظ میں بات کرنے کا فیصلہ کر لیا، مگر اس کے اطمینان میں رتی بھر کی کمی نہیں آئی۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی اور بولی، ہر انسان کو حق ہے کہ وہ دوسروں کے بارے میں اپنی رائے دے۔ ضروری نہیں جو آپ کو فضول لگے وہ مجھے بھی لگے، اور مجھے لوگوں کی کافی پہچان ہے۔ میں اتنی میچور ہو چکی ہوں کہ یہ طے کر لوں کہ کون اچھا ہے اور کون برا۔ کیوں، لڑکوں سے دوستی ضروری ہے کیا؟ اگر لڑکوں سے دوستی ضروری نہیں ہے تو پھر تو مجھے آپ سے بھی دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ میں لاجواب ہو گیا۔ دیکھو، اس قسم کی بات اگر کوئی گھر پہنچے گی تو تمہیں اس سے بہت نقصان ہوگا، میں نے اسے دھمکایا۔ پہلی دفعہ اس کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ خبردار کرنے کے لیے شکریہ، مگر اسود علی، آپ میرے گارڈین ہیں، نہ ہی میرے گاڈ فادر ہیں، اور نہ ہی میں نے آپ سے کوئی مشورہ مانگا ہے، اس لیے یہ مشورے آپ اپنے پاس رکھیے۔ آپ ملنے آئے، آپ کا بہت شکریہ، ہیو اے سیف فلائٹ۔ وہ صاف الفاظ میں مجھے جانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ میں کھڑا ہوا، اس سے زیادہ انسلٹ میں برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور کچھ کہے بغیر میں کمرے سے باہر آ گیا۔ اس رات پاکستان سے لندن کی فلائٹ میں مہرین کے بارے میں سوچتا رہا۔ جن لوگوں کو خود اپنی پرواہ نہیں، کوئی دوسرا ان کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ یہی غلطی اس کے باپ نے کی تھی، یہی غلطی وہ کر رہی تھی۔ اچھا ہوا خالہ نے اس کے لیے اپنی زندگی برباد نہیں کی۔ میں سونے کے لیے آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ وشال کو خط کے ذریعے اس سے ہونے والی بات کو آگاہ کر دیا، مگر اسے مجھ سے ہی شکایت تھی۔ اسے لگا میں نے اسے دل سے سمجھانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ مہرین کے بارے میں بہت پریشان تھی۔ اس کا ہر خط مہرین کے کسی نئے کارنامے کا تذکرہ لیے ضرور ہوتا تھا۔ فی الحال گھر تک مہرین کی کوئی بات نہیں پہنچی تھی، مگر اب میں نے اسے کہہ دیا کہ وہ اپنے ابو کو مہرین کے بارے میں بتا دے، اس سے پہلے کہ پانی سر سے گزر جائے۔ مگر اس کا جوابی خط جھڑکیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے لکھا تھا
کہ تمہیں ایسا مشورہ دیتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ تم مہرین کی زندگی تباہ کرنا چاہتے ہو۔ تم مرد عورت کی کوئی غلطی کہاں چھپا سکتے ہو؟ تم چاہتے ہو میں اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ پہ سیاہی مل دوں؟ خط میں اور بہت کچھ بھی لکھا تھا، مگر مجھے اپنے مشورے پر کوئی شرمندگی نہیں ہوئی۔ مشال جذباتی ہو کر سوچ رہی تھی اور میں حقیقت پسند تھا، سو میں نے امی کو فون کر کے پوری صورتحال بتا دی۔ وہ تو اس پہ یقین نہیں کر رہی تھی۔ تمہیں اور مشال کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مہرین ایسی ہو ہی نہیں سکتی۔ ان کی ایک ہی رٹ تھی۔ میں نے قائل کرنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام ہو کر موضوع ہی بدل دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے کیا، میں کیوں اپنا وقت اور دماغ ضائع کروں؟ جب نتیجہ ان کے سامنے آئے گا تو خود ہی سب کو پتہ چل جائے گا کہ غلط فہمی کس کو تھی۔ میں نے سوچا۔ 4 ماہ بعد اچانک میری پوسٹنگ پاکستان ہو گئی۔ یہ بات خلاف توقع تھی مگر باہر میرے لیے خوشی کا باعث تھی کہ اتنی جلدی مجھے پاکستان ٹرانسفر کیا جا رہا ہے۔ میں کراچی آ تو گیا کیونکہ مجھے کمپنی کے ہیڈ آفس میں کام کرنا تھا۔ میں نے اپنے آفس کا چارج لیا اور اپنے آپ کو کام میں الجھانا شروع کر دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں اپنے عہدے کی ساری ذمہ داریاں سنبھالنے لگا۔ لندن کی نسبت پاکستان میں کام کا پریشر زیادہ تھا۔ مجھے یہاں زیادہ کام کرنا پڑتا تھا اور رات گئے تک پھر بھی میں تقریباً روز ہی امی اور مشال سے بات کرتا تھا اور یہ تو سب میری روٹین میں شامل ہو گیا تھا۔ میں وہ ہر ویکینڈ پہ لاہور کا ایک چکر لگاتا تھا اور ابھی تک میرا قیام ایک ہوٹل میں تھا۔ کمپنی کی طرف سے مجھے باقاعدہ رہائش نہیں ملی تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ رہائش گاہ ملتے ہی امی کو بھی اپنے ساتھ لے کر کراچی آ جاؤں گا۔ ان کی تنہائی بھی دور ہو جائے گی۔ امی نے کراچی شفٹ ہونے کی تیاریاں شروع کی۔ ایک شام جب میں نے امی کو فون کیا تو معمول کی بات چیت کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا، عصمت مجھے آج تم سے ضروری اور اہم بات کرنی ہے، اس لیے تم میری بات غور سے سنو۔ امی میں آپ کی ہر بات غور سے سنتا ہوں، اس لیے اس معاملے میں فکر نہ کریں اور بات کریں۔ مجھے تب تک اندازہ نہیں تھا وہ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتی ہیں، مگر ان کے اگلے جملے نے مجھے ہکا بکا کر دیا۔ میں امی سے تمہارے لیے مہرین کا رشتہ مانگنے والی ہوں۔